نبوت اور محبت اور عشق کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر دین اسلام کی روشنی کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول شریف کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور اس بابرکت مہینے کے اندر امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور انبیاء، شب اسرا کے دلہا، سیاہ لامکاں حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، آپ کی میلاد اور آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ حضور کی دنیا میں تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نور کی تخلیق کب ہوئی، اس بارے میں ماہ و سال خاموش ہیں۔ بس آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے پیارے حبیب کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ اور دوسرا اشارہ کنت نبیا آدم بین الروح والجسد، کنت نبیا آدم بین الطین والماء، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کے جسد اور روح کا آپس میں ملاپ نہیں ہوا تھا۔ روح اپنے مقام پر تھی، جسد اپنے مقام پر تھا، دونوں میں ابھی ملنا نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھی میں نبی تھا، حتیٰ کہ آقا دو جہاں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عرش پر یہ لکھ رکھا تھا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں اور محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہے۔ یہ تو ہے نور محمدی، اس کے اندر کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں کے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ کیونکہ اس وقت نور سے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ جہان ہی نور کا تھا، اس لیے کہ جہان ہی نور کا تھا۔ اس وقت فقط ہر طرف نور ہی نور تھا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، ہر طرف نور کا ایک عالم تھا۔ تو اس نور کے عالم میں نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت حضور کی تخلیق جب ہوئی تو ماہ و سال سے پاک ہے، ماہ و سال کا وجود ہی نہیں، نہ گھنٹہ ہے نہ منٹ ہے، نہ صدی ہے نہ سال ہے، نہ مہینہ ہے، نہ شب و روز کا یہ دورانیہ ہے، نہ سورج ہے نہ اس کے سیارے ہیں، نہ زمین تھی نہ اس کے نظارے ہیں، نہ چاند ہے نہ اس کی کہکشائیں ہیں، کچھ تھا ہی نہیں۔ عالم نور کے اندر ایک نور پیدا فرمایا، اس کو نور مصطفیٰ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کی تخلیق ہے جب ماہ و سال کا پیمانہ نہیں تھا۔
میری گفتگو اس کے اوپر نہیں ہے، ہماری گفتگو ہے حضور کی تشریف آوری، حضور آ گئے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور کی ولادت ہوئی ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی میلاد شریف کو نہیں مانتا، جھگڑا نہیں کرنا، آپ نہ کرے، وہ نہیں مناتا نہ منائے، جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ قرآن کا حکم ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون۔ قل، یہ بھی تاکید کے لیے ہے، بفضل اللہ، فضل پر با، اور وبرحمتہ، یہ ساری تاکیدیں آ رہی ہیں۔ فضل و رحمت کا اجتماع، یہ بھی فبذالک کے اوپر فا، بذالک کا اشارہ بعید، یہ بھی تاکید کا، 6 تاکیدیں۔ ساتویں فل یفرحو، یفرحو پر فا، یہ بھی تاکید کی، لام، یہ بھی تاکید کی، ہوا خیر، یہ بھی تاکید، مما یجمعون، یہ بھی تاکید۔ جب حضور کی رحمت پر، آمد پر خوشی منانے کا وقت آیا تو رب نے 10 تاکیدوں کے بعد فرمایا ہے قل بفضل، حبیب آپ فرما دیجیے۔ کبھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس، مخاطب کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور کبھی انداز بدل جاتا ہے، کہتا ہے قل هو اللہ احد، قل ان کنتم تحبون اللہ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي۔ انداز بدل جاتے ہیں، کبھی یا ایھا الناس کہہ کر خطاب ہے، کبھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب ہے، لیکن کبھی انداز قل کے ساتھ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے قل، یہ وہ واسطہ رسالت ہے، یہ وہ واسطہ رسالت ہے جس سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے قل هو اللہ احد۔ حبیب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے۔ آپ فرما دیجئے هو اللہ احد کہہ کر بھی بات ہو سکتی تھی، وہ اللہ احد ہے، لیکن کل کہہ کر یہ بتایا زمانے والوں، جب رب کی دہلیز پر بھی آنے کا اگر دل میں سوچو، اگر اس کی ربوبیت و الوہیت کا چراغ بھی اپنے سینے میں جلانے کا سوچو، تو پہلے مصطفیٰ کے واسطے سے آنا، تمہارے اس واسطے کو دیکھتے ہوئے رب تمہارے ایمان کو قبول کر لے گا۔ اللہ نے اپنی توحید کی بات قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجیے، آپ فرمائیں کہ اللہ احد ہے، یا اللہ تو خود کہہ دیتا، کہنے کو رب کہہ سکتا تھا، پھر حبیب کے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ بندہ سوتا صبح، اس کے سرانے ایک سپارہ پڑا ہوتا، ایک سپارہ پڑا ہوتا، پڑھ لو حکم آ جاتا، کر لو، تھا وہ بھی حکم، لیکن کہا حبیب، اے میرے پیارے حبیب قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ اللہ اپنی توحید کی بات بھی لب مصطفیٰ سے سننا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو یہ کل کا فلسفہ جو میں نے آپ کو سمجھایا، اللہ رب العزت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ حبیب نے فرمایا اے حبیب فرما دیجیے قل بفضل اللہ، جب تم پر اللہ کا فضل و برحمت اور رحمت ہو تو کیا کرے، فبذالک، اس کی خاطر،
وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو چاہیے خوشیاں منائیں جو وہ جمع کرتے ہیں. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. فَلْيَفْرَحُوا، جو اللہ کا فضل اور رحمت ہوئی ہے. علماء نے یہاں پر کہا کہ اللہ کا فضل اور رحمت سے مراد حضور ہی ہے. بعض حضرات نے کہا کہ کو واو عطفہ ہے لہذا اس سے مراد قرآن ہے، اس سے اور رحمت سے مراد حضور ہے. میں نے کہا ہم نے کہا چلو ہم مان لیتے ہیں فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد حضور ہے. اگر حضور نہ آتے تو قرآن آتا؟ اگر حضور نہ تشریف لاتے تو کیا قرآن آتا؟ جی قرآن آئے. ہر سال بندہ مسلمان رمضان میں جشن منائے بلا تفریق مکاتب فکر، بلا تفریق مکاتب فکر. ہر بندہ 27 کی رمضان کی 27 کو جشن نزول قرآن مناتا ہے. جس کے صدقے قرآن ملا ہے اس محمد عربی کے جشن کا حال کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ. عزیزان محترم، قرآن کا جشن منایا ہے. حضور کی دفعہ ہے بھئی قرآن کا ہی حکم ہے نا، قرآنی حکم ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہ جگہ قرآن میں آیا ہے اللہ ان اللہ لا یحب الفارحین، اللہ تعالیٰ فرد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور یہاں پر حکم ہے فلیفرحوا، فرحت کرو، خوشیاں مناؤ. کہا جب تمہاری باری ہو نا تو دائرے میں رہ کر خوشی منایا کرو. بڑی دھوم دھام سے خوشیاں مناتے ہو، حد سے گزر جاتے ہو. جب اپنی باری ہو خیال سے منایا کرو، اور جب محبوب کی باری ہو پھر غیر شرعی امور کو چھوڑ کر جو بھی خوشیوں کا انداز ہو منایا کرو، جھنڈے لگایا کرو. سبحان اللہ. تی پتر دا بیاہ ہوئے وہ جمعے اور سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کی آمد ہو، فرمایا جھنڈے لگایا کرو، کمکمے سجایا کرو، راستوں کو سجایا کرو، دروازے بنایا کرو، خوشبوؤں کو پھیلایا کرو، پھر درودوں کے نغمے سنایا کرو، یوں محمد کا میلاد بنایا کرو، یوں حضور کا میلاد بنایا کرو. غیر شرعی امر اس کی اجازت کوئی بندہ تمہیں نہیں دے. سارے ویاج، ساری شادی ہو اس کے اندر سارے غیر شرعی امر سوائے نکاح کے، اور تینوں ڈورن لگیا سیر تے قرآن. سارے امر غیر شرعی، کبھی اعتراض نہیں کیا کسی نے. جب باری حضور کی آتی ہے یہ کمکمے کیوں ہے، یہ جھنڈے کیوں ہے، جھگڑا کوئی نہیں ہے، جھگڑا کوئی نہیں ہے. جو نہیں لگاتا نہ لگائے، ہمیں اعتراض ہی کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے لگانے پہ اعتراض کیوں ہے؟ جھنڈے لگاؤ، خوشیاں مناؤ، کمکمے سجاؤ، راستے سجاؤ، خوشبوؤں کو پھیلاؤ، قاریوں کو بلاؤ، علماء کو بلاؤ، دوستوں بھائیوں کو بلا کر محبوب پر سلام پڑھو. سلام پڑھنے کے بعد جشن مناؤ، جلسے کرو، جلوس کرو، اپنے حبیب کی آنے کی خوشیاں منا کر دنیا کو بتا دو لوگوں یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ آمینہ کلال محمد مصطفیٰ ہے. میلاد منا کر حضور کی آمد کی خوشی منا کر ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں سونیا اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی رحمت ہیں. قرآن اللہ کا فضل صحیح، ویسے یہاں سے مراد حضور کی ذات بھی ہے. قرآن یہاں پر فضل سے مراد علم لیا گیا اور علم سے مراد قرآن ہے. چلیں دونوں مراد لے لیے جائیں تو آئیے اس کے اوپر کون عمل کر رہا ہے؟
ایک دوست اٹھا دیکھا میں قرآن کا جشن مناؤں گا، مصطفیٰ کا جشن نہیں مناؤں گا، حضور کی آمد کا جشن نہیں مناؤں گا۔ قرآن کی آیت پر عمل نہیں ہوا، قرآن کی آیت پر عمل نہیں ہوا۔ ہاں جشن نزول قرآن بھی منایا ہے، جشن میلاد مصطفیٰ بھی منایا ہے، اس نے قرآن کی آیت پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ مجھے سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ عزیزان محترم، حضور کی آمد ہو جائے تو بندے کو خوش ہونا چاہیے۔ بندے کو علماء نے لکھا ہے شیطان 4 مرتبہ چیخ مار کے رویا ہے، بڑا برا حال ہوا اس کا۔ جب اس کو زمین پہ بھیجا گیا، جب جنت سے نکالا گیا، جب حضور کو سورہ فاتحہ عطا کی گئی، اور 4تھی مرتبہ بڑا ہی رویا ہے، بڑا ہی رویا ہے 4تھی مرتبہ جب آمد مصطفیٰ ہوئی ہے، جب حضور ہو گئے، حضور آ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر بڑا رو رہا تھا، بڑا۔ ہم عید کے موقع پر یہ حدیث شریف بیان کرتے ہیں کہ وہ شیطانوں کو اکٹھا کرتا ہے، اپنے چیلوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے جاؤ آج کے دن اللہ نے مسلمانوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے عید والے دن مسلمانوں کو معاف کر دیا ہے، عید والے دن مسلمانوں کو معاف کرتا ہے، جب حبیب کی باری آتی ہے پوری کائنات کو معاف فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم بیان کر کے میں معروضات ختم کر رہا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا، ابو ہریرہ سے حدیث شریف، فرمایا کنتو بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منہ۔ اب یہاں قرن سے مراد گروہ بھی ہے، قرن سے مراد جماعت بھی ہے، قرن سے مراد ہم زمانہ لوگ بھی ہے، قرن سے مراد زمانہ بھی ہے، یہ 4-5 خاندان قبیلہ بھی ہے، یہ 5-6 چیزیں ہیں۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اگر زمانہ کیا جائے، اس کا معنی ہوگا میں اولاد آدم سے بہترین زمانے میں بھیجا گیا ہوں، اور یکے بعد دیگرے زمانوں میں، حتیٰ کہ اس زمانے میں ظاہر ہوا جو سب سے افضل تھا جس میں میں پیدا ہوا۔ اور اگر گروہ مراد لیا جائے تو یہ ہوگا، فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جس گروہ میں آیا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر زمانے کے جس گروہ میں آیا ہوں، وہ سب سے بہتر گروہ تھا، اور میں بہتر گروہ میں پیدا ہوا جس میں پیدا ہوا۔ یا اللہ، اگر زمانہ دیکھتے ہیں، تقریر میں ختم کر رہا ہوں، زمانہ دیکھتے ہیں بت پرستی کا زمانہ ہے، زمانہ دیکھتے ہیں ابو جہل کی جہالت کا زمانہ ہے، زمانہ دیکھتے ہیں شراب نوشی کا زمانہ ہے، زمانہ دیکھتے ہیں زنا کا زمانہ ہے، زمانہ دیکھتے ہیں تو جوئے کا زمانہ ہے، ہر برائی اس زمانے میں ہے۔ گروہ دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے اس کے اندر خطرناک قسم کے لوگ ہیں، لیکن یہاں حضور فرما رہے ہیں میں بہترین زمانے میں آیا ہوں، بہترین گروہ میں آیا ہوں۔ تو آواز آتی ہے ادھر نہیں دیکھو، ادھر ابو جہل کی جانب نہیں دیکھو، ابو لہب کی جانب نہ دیکھو، بتوں کی جانب نہ دیکھو، زنا جوا شراب کی جانب نہ دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو آمنہ کی لال محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھو جو میں نے عطا کر دیا۔ گروہ جس گروہ میں آئے، قریش کی عزت تو تھی نا، چاہے یہ لوگ اس کے اندر ہوئے، باہر طور بڑی عزت تھی قریش کی، اللہ تعالیٰ نے اس گروہ میں پیدا فرمایا۔ جماعت، آپ کے باپ دادا کی جماعت، آپ کے صحابہ کی جماعت، اہل بیت اطہار کی جماعت، امت محمدیہ کی جماعت، جس پتہ یہ چلا کہ حضور جہاں آتے گئے وہ چیز افضل ہوتی گئی، حضور جہاں آتے گئے وہ چیز افضل ہوتی گئی۔ عزیزان گرامی قدر، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، لوگ سوال کرتے ہیں
ہم نہیں کہتے کہ تم جشن مناؤ، نہیں مناتا، نہ مناؤ۔ سبل الہدا والرشاد، صاحب سبل الہدا نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کو خواب آیا، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کے آمد کی خوشی مناتے ہیں، کیا آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ کیا آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ ذرا خوش ہو کے سنیں آپ، کیا آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ حضور نے دو جملے ارشاد فرمائے، کہا جو ہمارے لیے خوش ہوتا ہے ہم اس کے لیے خوش ہوتے ہیں، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، ہم اس کے جشن کو بھی دیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ نہ کوئی سوال کرے کہ تم کیوں لگائے ہیں، کپڑے کیوں پہن کے آ گئے ہو، یہ جلسے یہ جھنڈے کیوں کیے ہیں، بس ایک ہی جواب ہے، بس ایک ہی جواب ہے۔ اگر کوئی کہے جھنڈے کیوں لگائے ہیں تو حضور آ گئے ہیں۔ کیا ہے حضور؟ اچھی بولو، حضور آ گئے ہیں۔ کوئی کہے یہ مسجدیں کیوں سجائی ہے، کہو حضور آ گئے ہیں۔ یہ کپڑے کیوں شاندار پہنے، کہو حضور آ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ماتم وہ کرے جن کے مر گئے ہو، ہم تو خوشیاں منائیں گے، حضور آنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور جانے کے لیے آئے ہی نہیں۔ اگر جانے کے لیے تسلیم کر لیں تو پھر قادیانی سچے ہو جائیں گے۔ شاہ صاحب کہہ رہے تھے، یہ ایک پیچھے میرے پاس پمفلٹ پڑا ہوا ہے جس کے اوپر ڈینگی کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ ڈینگی لڑ جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ میں نے کہا ہاں بندہ مر جاتا ہے، لا جو اس کی موت آئی ہو اس نے مر ہی جانا ہے۔ بچانے والے سے، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا کہ مچھر پورا بندہ مار دیتا ہے، ایک جراثیم پورا بندہ مار دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، انہیں بجائی وہ ڈینگی سے بندہ مر جاتا ہے، میں کہا جس کی موت آئی ہو مر جاتا ہے، کہا یہ جس کو ڈینگی لڑ جائے وہ مر جاتا ہے، جس کو قادیانی لڑ جائے وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ جس کو ڈینگی لڑ جائے وہ مر جاتا ہے، اس کے بچنے کی پھر امید ہے وہ جنتی ہو جائے، اور جس کو قادیانی لڑ جائے میں کہا وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے آگے کہا جو اس کے بارے میں شک کرے وہ بھی جہنمی ہو جاتا ہے۔ قادیانی اتنا بڑا جراثیم، اتنا بڑا مرض ہے میرے بھائیو، آپ کو ہاتھ باندھ کر کہہ رہا ہوں، میلاد مصطفیٰ منانے والوں، حضور کی آمد کی خوشیاں منا کر یہ ثابت کر دو قادیان کا دجال اور ہوتا ہے، آمینہ کا لال اور ہوتا ہے۔